اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روح زمین پر ایک گناہ کو ایجاد کیا جن سے پہلے کوئی قوم اس روح زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل کیوں فرمایا اور اس بدبخت قوم کے لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست قوم کون تھی اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن سے ہی پالا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آگے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خدمت کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پہ اکسایا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے ہیں۔ شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر سرسبز و شاداب باغات، ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کے لوگ شہر صدوم میں اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر صدوم کے لوگوں کو یہ بات بہت پریشان کرتی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے اناج پر صرف اور صرف ہمارا حق ہے۔ اس لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر صدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم کے لوگوں سے بدفعلی کروائی اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا۔ لیکن یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا تھی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن یہ لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے
اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ لوگ کہنے لگے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فاعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ لوگ ان مہمانوں سے بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوگی اور وہ پتھر کے ایک مجسمے کے اندر تبدیل ہوگی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا۔ آمین یا رب العالمین۔